سورہ مائدہ آیت نمبر 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی اس حال میں کہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر محافظ بھی ہے، بس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر اس سے ہٹ کر جو حق تیرے پاس آ گیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں سے آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلافات کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن پاک کی اہمیت بتائی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیرے پاس یہ کتاب حق کے ساتھ بھیج دی، یعنی اب یہ کتاب حق سے مراد کیا ہے؟ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں تورات آئی ہو یا انجیل یا زبور، کوئی بھی کتاب تھی، لیکن ہر امت نے اس کتاب کو بدل دیا۔ جب انہوں نے ان کتاب کو بدل دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک آسمانی کتابوں کی منزل من اللہ ہونے کی تائید کرتی ہے، یعنی یہ بات کا اقرار کرتا ہے، اس قرآن کے اندر یہ بات اقرار کرتی ہے کہ اللہ نے پہلی جو کتابیں نازل کی ہیں وہ بھی واقعی اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ تھیں، اور اس کی غیر منسوخ احکام کی توثیق کرتی ہے۔ یعنی کون سے ہیں غیر منسوخ؟ یعنی جو اللہ نے اس تورات کے اندر منسوخ کر دی، جو باتیں انجیل کے اندر منسوخ کر دی، یا پھر لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کو بدل دیا کہ رجم کی سزا کی بجائے کوئی اور سزا دے دی زنا کرنے والوں کو، اور مختلف قسم کے معاملات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے منسوخ کر دیے تھے اللہ کے احکامات، اللہ نے ان کو دوبارہ اس قرآن کے اندر نئے سرے سے بتا دیا کہ اس کا حکم تمہارے لیے کون سا ہوگا، ان احکامات پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح منسوخ احکام کی وضاحت بھی کرتی ہے کہ اللہ نے کون کون سے کام اب جو تورات میں تھے لیکن اب تم نے نہیں کرنے، کیوں نہیں کرنے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن کیا ہے؟ وَمُحَيْمِنًا، اللہ رب العزت اس کتاب کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتاب پہلی کتابوں کی بھی محافظ ہے، نگران ہے، گواہ ہے، یعنی یہ نگران بھی ہے، گواہ بھی ہے، محافظ بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اور قوانین ان کے ذریعے نازل کیے گئے تھے ان کی نقلاً اور عملاً حفاظت کرتی ہے۔ قرآن نے رجم کے معاملے کو کھول کر رکھ دیا کیونکہ انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا تھا اپنے طور طریقے کے مطابق کہ اگر ان کا کوئی امیر گناہ کرتا یا کوئی ایسا جو ان کے اپنے فرقے میں سے تھا، جو دو فرقے بنائے ہوئے تھے کہ ایک کو اہمیت تھی دوسرے کو نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا تھا 50 کورے اور 100 کورے والا حساب رکھا ہوا تھا، اور اسی طرح کچھ میں یہ بھی تھا کہ بس کالا چہرہ کر کے گھما کر بس سزا دے دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام جو انہوں نے منسوخ کر دیے تھے، اللہ نے اس قرآن کے اندر ان باتوں کو محافظ بنا دیا۔ قرآن اس بات کا نگران ہے، قرآن محافظ ہے، اس بات کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ جن کاموں کا حکم اللہ نے قرآن میں فیصلہ کرنے کا دے دیا ہے، اس فیصلے کو ہم اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے بالغ ہونے پر اللہ کی طرف سے قرآن میں حکم کیا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے، ان کے معاملات ایسے کیے جائیں، ان کو یعنی کہ یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب کوئی اگر اس کو منسوخ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو آج کل کی ایک ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ حکمران کی طرف سے مسلسل اس بل کو منظور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ نکاح ہوگا تو پھر نکاح کرنے والے کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، مولوی کو جس نے پڑھایا اس کو بھی پکڑ کر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اس طرح سے یعنی ان کے اوپر شکیں دی جاتی ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر اس کو کیا ہوگا. یعنی ایک فیصلہ حکمران کر رہے ہیں کہ 18 سال سے کم کا کسی کا نکاح کی صورت میں جرمانہ بھی دیا جائے گا، پکڑ کر قید بھی دی جائے گی، سزا بھی دی جائے گی. لیکن جبکہ قرآن یہ فیصلہ نہیں کرتا. قرآن نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت میں فیصلہ کیا ہے کہ جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے تم چاہو تو اس کا نکاح کر سکتے ہو، ممانعت نہیں ہے. اب قرآن کے فیصلے کو انہوں نے بدل کر اپنا فیصلہ رکھ دیا. یہ کام تورات والوں نے بھی کیا تھا، یہ کام انجیل والوں نے بھی کیا تھا، یہ کام زبور والوں نے بھی کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی کہ تم اللہ کے فیصلے کو کیسے بدل سکتے ہو، اور آج ہمارے حکمرانوں نے بھی اس کو بدل دیا. اب دیکھیں اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، زیادہ قابل ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے. ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے تھا کہ اس طرح کا کوئی بل پاس نہ کرتے، لیکن انہوں نے پاس کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ انہوں نے بھی قرآن کے فیصلے کو بدل دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلی کتابوں میں تحریف کی تھی اور ان کے احکامات اور قوانین کو ختم کر دیا تھا، اللہ نے قرآن میں نئے سرے سے پھر ان قوانین کو اجاگر کروایا کہ رجم کیا جائے گا، زنا کرنے والے کو سزا دی جائے گی، رجم کیا جائے گا. اسی طرح مختلف قسم کے ان کے معاملات تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے احکامات تھے. نمبر 1، وہ شراب کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ شراب 1-2 قسمیں ایسی ہیں جن کو پینا حرام ہے، باقی قسم کی شرابیں پی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے یعنی کہ ان کے نزدیک شراب کی کئی قسم کی قسمیں ہوتی تھی کہ یہ انگور کی شراب ہے، یہ فلاں چیز کی شراب ہے، یہ فلاں کی بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ 2 قسم کی شراب جو ہے ہم نہیں پئیں گے، یہ ہمارے لیے حرام ہے. باقی ساری شرابوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر دیا تھا، جبکہ ان کی کتاب میں کیا تھا کہ شراب سرے سے ہی حرام ہے، پینی ہی نہیں ہے. اب انہوں نے اس میں تنسیخ کیسے کی، منسوخ کیسے کی، حکم خود ہی سے بدل دیا. اسی طرح سے اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ اگر زنا کیا جائے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کو اجرت دے دی گئی تھی، پیسے دے دیے گئے تھے، تو زنا کرنے پر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. جبکہ قرآن میں اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا. میں نے ایک آپ کو بھی آج کی اگزامپل دے دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ نکاح کر دو، ہمارے حکمران کہتے ہیں 18 سے پہلے نکاح نہیں ہوگا. تو انہوں نے بھی کیا کیا، قرآن کے حکم کو بدل دیا. اللہ اس چیز کا اس آیت کے اندر منع کر رہا ہے. اسی طرح انہوں نے قصاص کے بارے میں بھی اپنی رائے بنا لی تھی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ پھر قتل کی صورت میں کیا کرتے تھے، بہن کو لے جاتے تھے ولی بنا کر. کیا کہتے تھے کہ اب اس بہن کے ساتھ نکاح تو ہوا ہے لیکن نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اس کو نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے، سارے گھر کے کام ان سے لینا اور اسے حقیر نظروں سے دیکھنا. جبکہ قاتل کی صورت میں کیا ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک تھپڑ لگے گا تو تھپڑ ہی ہوگا، آنکھ نکلے گی تو آنکھ ہی نکالی جائے گی، لڑکا مارے گا تو لڑکے کو ہی پکڑا جائے گا. لیکن انہوں نے قصاص والے معاملے کو بھی اپنی مرضی سے بدل دیا. اسی طرح سود کی بھی انہوں نے کئی صورتوں کو اپنے لیے حلال کر دیا، جو کہ آج ہمارے ہاں بھی کئی صورتوں میں سود کو ہم حلال سمجھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے. جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نقد چیز لیتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، جب قسطوں پہ لیتے ہیں تو چیز اور ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ سود ہے، کچھ کو کہنا ہے کہ وہ سود نہیں ہے. تو یہ بھی یعنی کہ ہمارے ہاں بھی اس کی شکلیں بدل دی اور انہوں نے بھی اس کی شکل بدل کر اللہ کے حکم کے فیصلے کو بدل دیا تھا. اس کے بعد چور کی عدالت میں جب معاملہ پیش ہوتا، اگر وہ کہتا کہ یہ مال میرا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا تھا کہ واقعتاً اس نے وہ چوری کیا ہے یا اس کا ہے. اگر وہ اپنے منہ خود کہہ دیتا تھا چوری کرنے کے بعد کہ نہیں یہ میں نے چوری نہیں، یہ تو میرا مال ہے، تو اس کو رہا کر دیا جاتا تھا، اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ثبوت مانگنا چاہیے تھا. لیکن ثبوت نہیں مانگتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو کوئی حد نافذ نہیں ہوتی تھی. اسی طرح بہت سے اور بھی معاملات تھے جنہوں نے جاہلیت کے دور میں اللہ کے احکامات کو بدل کر اپنے اپنے قانون، اپنی اپنی باتیں لکھ دی.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے منع کر دیا ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا اور لڑکی لڑکے سے شادی کرے گی، جبکہ باہر کے ملکوں میں کافر کیا کرتے ہیں، لڑکا لڑکے سے بھی شادی کر سکتا ہے، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کو قرآن کے ساتھ بھی اس کی شادی ہو جاتی تھی، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کو کتے کے ساتھ بھی، ان کے ہاں کتے کی بھی بڑی اہمیت ہے، کتے کے ساتھ بھی اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی انہوں نے اپنے مرضی سے یہ فیصلے بدل دیے۔ آپ کو تو عجیب لگ رہا ہے نا کہ قرآن کے ساتھ بھی کسی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کی کتے کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ اس دور کی جاہلانہ رسمیں تھیں کہ اگر وہ لڑکی کی شادی اس طرح سے نہیں کرتے، وہ کس صورت میں یہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے کی تو ہماری جائیدادیں باہر جائیں گی، ہم جائیدادیں باہر نہیں دیتے، تو کیا کرتے تھے جب خاندان میں کوئی لڑکا شادی کے قابل نہ ہوتا، یعنی اس کا جوڑ نہ ملتا، تو اس کو پکڑ کر اس طرح سے اس کی شادی کر دیتے تھے کہ اب تمہاری ساری زندگی اس قرآن کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، قرآن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بس تمہارا دولہا جو ہے یہ قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ نکاح کرا دیے، تو یہ ساری کیا تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی، اللہ کے فیصلوں سے اپنے فیصلے کو بدلنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے یہ آ کر سارے ان کے یہ فیصلے بدل دیے، سارے فیصلے ان کے ختم کرا دیے کہ یہ فیصلے ان کی اپنی خواہشوں کے مطابق ہیں، یہ فیصلے اللہ کے نہیں ہیں۔ اور آج بھی میں جیسے بتا رہی تھی کہ لڑکا لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے حکمرانوں میں یہ بل بھی پاس ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت دی جائے کہ وہ کر لے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اب اللہ کے حکموں میں جب ہم تبدیلی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، پھر میں تمہیں غالب نہیں کرتا بلکہ تمہیں مغلوب بنا دیتا ہوں، تمہارے اوپر کافروں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ جب تم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں بدلتے، اپنی زندگی کو نہیں چلاتے، تو پھر اللہ کی طرف سے کافر تم پر مسلط ہو جاتے ہیں جو تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کے معاملات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے فیصلے کریں گے، لیکن ان کے فیصلے قرآن کے مطابق کریں گے۔ لاسٹ ویک میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں آیت تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی کو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، اگر آپ نہیں چاہتے تو ان کا فیصلہ نہ کریں، چھوڑ دیں، آپ کو اجازت دی جاتی ہے آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ اس ہفتے اس آیت کو یعنی اس آیت کے ساتھ وہ آیت منسوخ ہو رہی ہے۔ جب اگلا حکم کوئی آ جاتا ہے نا، میں پہلے آپ سے کہہ رہی ہوں اٹھو یہ کام کر دو، پھر میں کہتی ہوں نہیں رہنے دو، نہیں کرو، اب آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، پہلے میں نے آپ کو کہا مجھے چائے بنا دے، ایگزامپل دے رہی ہوں، پھر میں نے کہا نہیں رہنے دو، چائے نہیں پیتی میں، تو اب آپ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ پہلے والے حکم کو دیکھیں گے یا دوسرے والے کو؟ بعد والے حکم کو دیکھا جائے گا۔ تو پہلا حکم ان کا تھا، اللہ نے قرآن میں کیا کیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں، کافروں کا، یہودوں کا، نصارہ کا، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو ان کا فیصلہ چھوڑ دیں۔ لیکن اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آپ ان کا فیصلہ کریں گے، اور جب یہ آپ کے پاس فیصلے لائیں گے تو آپ ان کا فیصلہ کریں گے، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق ان کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی جیسے کسی نے چوری کر دی، نبی کے پاس آیا تھا نا معاملہ، اللہ کے نبی کے پاس معاملہ آیا اور پھر سفارش بھی آئی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، اب اس نے چوری کی ہے تو چوری کی صورت میں اس کا ہاتھ تو کاٹا جائے گا۔ تو چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، آپ جس کے معاملے میں بھی فیصلہ کریں گے تو فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کریں گے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی شریعت کیا تھی؟ شریعت میں بعض چیزیں حرام ہوتی تھی تو بعض چیزیں حلال ہوتی تھی، تو لیکن ان کا دین ایک ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر انبیاء دو چیزیں لے کر آئے، ایک دین اور ایک شریعت، سمجھ آ رہی ہے نا؟ دین کیا تھا؟ دین میں کیا چیز ہے؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ دین کیا ہے؟ یہ سب کے پاس ایک ہی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شریعت ہر ایک کی مختلف تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے پر رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے،
روزے فرض تھے ان کے اوپر بھی، لیکن وہ کیسے رکھتے تھے؟ کوئی ایک دن چھوڑ کے رکھا تھا، کوئی کسی اور طرح کے روزے رکھتے تھے، لیکن رمضان کے روزے وہ نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ رمضان کا روزے کا جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت چینج ہوگی۔ ہمارے پاس ہے 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، لیکن پہلی کو میں 5 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے 5 نمازیں ہیں اور ان کے اوقات بتا دیے گئے۔ ان کی نمازیں تھیں لیکن ان کا نماز کرنے کا طریقہ بھی اور تھا، سجدہ یعنی 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، ہماری 4 رکعتیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں 2 فرض ہیں، تو یہ ہماری چینجنگ ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہر نبی جب آئے تھے انہیں 2 چیزیں دی گئی تھی، ایک شریعت دی گئی تھی اور ایک دین دیا گیا تھا۔ دین سب کے پاس ایک جیسا تھا، شریعت سب کی مختلف تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ شریعت کسے کہا جا رہا ہے؟ احکامات کو۔ اس کے بارے میں ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں بات ہمیں سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت الاتی بھائی ہیں جن کی مائیں یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ الاتی بھائی سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے والد نے 2 شادیاں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن میں سے کیا ہے کہ اب باپ کی اولاد ہے 12 بیٹے، باپ نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک امی سے ہے 6 بیٹے، دوسری امی سے ہیں دوسرے 6 بیٹے، ٹھیک ہے۔ اب امی جو پہلی امی سے 6 بیٹے ہیں وہ دوسری امی سے جو دوسرے 6 بیٹے ہیں، اب وہ اس کی امی تو نہیں بن سکتی نا، کہیں گے امی لیکن امی تو نہیں بنی نا، سگی ماں تو وہی ہے نا جس سے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ ہمارے والد ایک ہے، دونوں کا والد کیا ہے؟ ایک ہے، امی کیا ہے؟ مختلف۔ تو والد کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ دین سے۔ دین کیا ہے؟ سب کا ایک ہی ہے۔ امیاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ شریعت، وہ سب کی چینج تھیں۔ اب بات سمجھ آ گئی یہ ساری کہ ہمارے احکامات چینج تھے ہر امی کے پاس۔ الاتی بھائی وہ ہوتی ہیں جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کبھی کوئی کہہ دے الاتی بھائی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے الاتی بھائی کے وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں لیکن باپ کون سا ہوتا ہے؟ ایک۔ مائیں مختلف ہوں گی لیکن باپ ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح دین ایک تھا اور شریعتیں مختلف تھیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ پہلے قوموں پر جو احکامات تھے ضروری نہیں ہے کہ وہ احکامات آپ کے اوپر بھی ہوں۔ پہلے لوگوں کو جو دین دیا گیا تھا، دین سب کو ایک ہی ملا ہے، وہ سب کا ایک ہی ہے کہ توحید۔ دین میں کیا آ جائے گا؟ توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کے علاوہ کوئی اور بات اس میں نہیں آئے گی۔ وَأَنِ احْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کہ وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ یعنی اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب آپس میں دست و گریباں رہیں گے، یعنی لڑتے جھگڑتے رہیں گے اگر آپ ان کے باہمی اختلافات سے متاثر نہ ہوں اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ان سے ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے یا مصالحت کی خواہش کے لیے آپ اللہ کے نازل کردہ حکم کی بجائے کوئی اور حکم، کوئی اور فیصلہ ان میں کر دیں۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو دھوکہ دے دے اور دھوکے کی وجہ سے آپ ان میں فیصلہ اللہ کے قرآن کے مطابق کرنے کی بجائے کسی اور طریقے سے کر لیں۔ تو آپ ان سے ہوشیار رہیں، ان کے معاملے میں غور و فکر کریں، ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رجم کی بجائے ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، چوری کی بجائے چور کا ہاتھ کاٹنے کی بجائے اس کو مختلف چھوٹی موٹی سزائیں دی جائیں، تو آپ ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کریں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ ہے آپ ان سے کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ پھر جائیں، یعنی اللہ کے حکم کے فیصلے پر نہ آئیں، آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، پھر جاتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے، یعنی سزا پہنچائے۔ اب دیکھیں جب اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی نے فیصلہ بھی کر دیا ہے، اب آپ وہ فیصلہ نہیں مان رہے تو آٹومیٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو اللہ کے حکم کو نہ مان کر گناہ کر رہے ہیں، دوسرا نبی کی اطاعت نہ کر کے بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اب جب آپ ڈبل گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا پہنچے۔ یہ اطاعت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟
آپ کے پاس کوئی بھی دین کا حکم آتا ہے، دین کی بات آتی ہے، آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کو مزید سزا کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نافرمان ہیں، وہ کبھی بھی تیری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یعنی شریعت کو، دین کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یبغون، پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی جاہلیت کے دور میں نے ابھی آپ کو بتایا شراب کا، چوری کا، زنا کا، اس کے علاوہ ہم نے اور کیا پڑھا ہے؟ چور کے بعد ایسی عورت جو اجرت پر لائی جائے گی اس کی بھی سزا کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مزید اس کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ جو خود سے چوری کر کے اعتراف کرے گا کہ یہ مال میرا ہے تو اس کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جاہلیت والے فیصلے اب بھی کیے جائیں؟ اللہ کا قرآن آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو بھیجنے کا کوئی مقصد تو نہ ہوا نا پھر، جب آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ میرے پاس فیصلہ لے آئے ہیں دو لوگ کہ باجی دیکھیں انہوں نے ایسا کیا، وہ کہے گی اس نے ایسا کیا۔ اب میں آپ کی مرضی کے مطابق اگر فیصلہ کر دیتی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں بھی جاہلیت والا فیصلہ کر رہی ہوں۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ دونوں کی بات سننے کے بعد جو مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اب ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا جائے تو میں وہ فیصلہ کروں گی، تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ بھی آپ سے کروائیں، اور آپ فیصلہ بھی کون سا کریں؟ جو ان کے جاہلیت کے دور میں جیسے وہ فیصلے کرتے تھے، پھر خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے۔ اگر وہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں پھر تو بہتر ہے کہ وہ خود بیٹھ کے کر لے، پھر نبی کے پاس آنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل یہ کہتے تھے کہ چلیں اس پہ مہر ثابت ہو جائے گی کہ نبی نے بھی ہمیں ایسا اجازت دے دی، جبکہ نبی کبھی بھی غلط بات کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ کا قرآن جو فیصلہ کر رہا ہے وہ قرآن نہیں فیصلہ کر رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے بہتر کوئی آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں کے لیے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ واقعتاً جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں انہی کے لیے یہ فیصلہ ان کے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں لوگوں میں سے ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو۔ اللہ کو کون سا ناپسند شخص ہے؟ جو آپ میں سے جس کو پتہ چل جائے کہ دین یہ کہتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، جاہلوں والی جو رسمیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں وہ چلتی رہے، اللہ کے ہاں وہ شخص کون سا ہو جائے گا؟ ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنی جاہلوں والی رسموں کو نہ چھوڑے۔ نیز وہ بھی جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس حدیث میں دو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ نمبر ایک، جو آپ کی رسمیں ہیں اس کے باوجود آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ رسم غلط ہے، آپ نے کہا نہیں یہ رسم تو ہم کریں گے۔ اگزامپل دے دوں کسی ایک کی، شادی کے موقع پر دودھ پلائی کی رسم، کیا رسم ہے؟ یہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ دین نے آپ کو کوئی رسم نہیں دی۔ دین نے آپ کو ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ پلانا ثابت ہے کہ دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن دودھ پلانے پہ جو اجرت اور جو بحث مباحثہ جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں وہ اسلام کی کوئی رسم نہیں ہے، وہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ جاہلیت کا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جاہلیت کا ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ رسم کر کے رہوں گی، تو پھر آپ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ شخص بن جائیں گے۔ یعنی اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ شخص ناپسند ہے جو جاہلیت کی رسم کو فروغ دیتا ہے اور دین کو فروغ نہیں دیتا۔ دوسرا وہ جس نے ناحق کسی کا خون بہا ہوگا، یعنی زیادتی نہیں ہے، آپ نے جا کے اس کو تھپڑ مار دیا، یہ ناحق ہے نا، خون کی بات چلے دور ہو گئی، ناحق خون بہانے والے کو جب اللہ ناپسند کر رہا ہے تو آٹومیٹلی اس کا جب قصور ہی نہیں ہے آپ اس کو جا کے تھپڑ مارے ہیں، آپ نے جا کے اس کے ساتھ ناحق زیادتی کر دی، آپ نے تحقیق ہی نہیں کی، کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی دوست آپ کے بارے میں ایسے فلانی لڑکی فلاں کلاس فیلو آپ کی ایسے کہہ رہی تھی، آپ نے جاتے اس کو تھپڑ لگا دیا، اس کو چڑھائی کر دی، تم نے ایسے مجھے کیوں کہا، ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ زیادتی کی۔ پہلے تحقیق کر لے، آپ نے کبھی میرے بارے میں ایسا کہا ہے؟ آرام سے تسلی سے اسے پوچھے، جب وہ کہے کہ نہیں کہا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ پسند اس کو نہیں کرتا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے کافروں کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ بعضهم اولیاء بعضی، آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں پر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یعنی تمہارے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ویسے کہے گا میں یہودی ہوں، وہ کہے گا میں نصارہ ہوں، میں تمہارا دین نہیں کرتا قبول، وہ کہے گا میں تمہارا دین نہیں قبول کرتا، لیکن جب بات آئے گی مسلمانوں کے معاملے میں تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے، تمہارے دوست نہیں بنیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن کر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ سارا کافر، یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، سارے گٹھ جوڑ ملا کر آپس میں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان حکمران یا آپ یا میں ان سے دوستی کر لیں، اس کے باوجود وہ ہمیں نقصان پہنچانے سے دور نہیں کریں گے، ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، وہ ہمیں دوست نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم بھی کافروں سے، یہودوں سے، نصارہ سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تمہیں جب بھی موقع ملے گا نقصان پہنچا کر رہیں گے۔ یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے تمہیں نقصان پہنچائیں۔ تو بعض منافق ایسے کرتے تھے کہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن یہود و نصارہ سے چھپی چھپی دوستیاں بھی رکھتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، بہت سے مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، بہت سے مسلمانوں کو مشرکوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم دنیا میں مسلمان تھے، ہمیں مشرکوں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا، یہودیوں کے ساتھ کھڑا کیوں کیا، نصارہ کے ساتھ کھڑا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے وہی کیا جو وہ کرتے تھے، سو آج تم بھی انہی کے ساتھ ہو۔ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے نا، جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے۔ آپ کو ان کا کلچر پسند ہے، آپ کو ان کے کھانے پسند ہے، آپ کو ان کا لباس پسند ہے، آپ کو ان کی طرز زندگی پسند ہے، تو یہی تو دوستی ہے اور کیا ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ ان جیسے کام کریں گے تو وہ اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا۔ آپ ایک مسلمان لڑکی کو کھڑا کر دیں، ایک یہود و نصارہ لڑکی کو کھڑا کر دیں، دونوں نے ڈریسنگ ایک جیسی جب کی ہوگی تو تمیز کر سکیں گے کہ ان میں سے کون مسلمان ہے اور کون یہودی ہے؟ نہیں کر سکیں گے نا، تو پھر آٹومیٹکلی دونوں کیا ہیں؟ انہی میں سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں تم میں سے جو کوئی ان کی طرز زندگی کو اپنائے گا، ان جیسے روش اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑتے، انہوں نے کہا ہوا ہے ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، جیسے کہ بنو قریظہ لوگوں نے کہا تھا۔ مدینہ میں بنو قریظہ موجود تھے جنہوں نے کہا تھا، یہودی تھے نا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا رہیں گے تو ہم یہیں پہ، لیکن آپ کا ساتھ دیں گے، کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے تھے، یعنی بعض معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیتے تھے، لیکن جب وہ تم سے لڑتے ہوں، تمہارے بارے میں بغض رکھتے ہوں، تم سے دشمنی رکھتے ہوں، تو پھر اس صورت میں تو کبھی ان کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا بھی اپنا نہ کرو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، بس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے۔ اب دیکھیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس بیماری سے مراد کیا ہے؟ نفاق، ٹھیک ہے، منافق۔ نفاق کو ایک بیماری کہا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب منافق کے دل میں بیماری ہے، کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی۔ وہ نفاق کیا ہے؟ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، یہود و نصارہ کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی چکر آ پہنچے تو پھر ہم کیسے بچیں گے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی تھوڑی سی دوستی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ کافر کی طرف سے کبھی کوئی نقصان پہنچے گا تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے یہ تو ہمارے دوست ہیں تو ہمیں بچا لیں گے۔ آپ یاد رکھیں دشمن کبھی بھی دشمن سے دوستی نہیں کر سکتا۔ سانپ سے دوستی ہو سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتے نا. وہ آپ کو کبھی بھی ڈنگ مار سکتا ہے, چاہے انہوں نے کتنا بھی اس کو پالا, اس کو اپنا رکھا, سارا کچھ کیا, لیکن پھر بھی کسی بھی وقت وہ آپ کو ڈنگ مار سکتا ہے. تو کافر کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ کافروں سے دوستی اس لیے کر رہے ہیں کہ کبھی کافروں نے ہم پر حملہ زیادہ کر دیا اور مسلمان اگر مغلوب ہو جائیں گے, غالب نہیں آئیں گے, تو پھر ہماری تو ان کے ساتھ دوستی ہوگی, یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ان کے دل میں بیماری ہے, تو یہ ان کا سوچ ہے, جبکہ کافر وہ تمہیں نقصان پہنچا کر ہی رہیں گے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے, او امر من عنده, یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ لے آئے, فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, تو اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں گے. یعنی اب یہ آپ کو ایک عادت بتائی جا رہی ہے, ایک ان کا منافقوں کا بارے میں, کہ منافق کی خصلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, صرف مسلمانوں سے دوستی نہیں کرتے, وہ کافروں کے ساتھ بھی دوستی رکھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو ہم ایسے کریں گے. اب اس کی اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے نواز شریف کے دور میں بھی دیکھا, جو بھی حکمران ہے سب نے باہر کے ملکوں میں, کافروں کے ملکوں میں انہوں نے اپنا پیسہ بھی رکھا ہوا ہے, اپنی پراپرٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں. اگر وہ بیمار ہوتے ہیں وہ جا کر علاج بھی وہیں پہ کرتے ہیں, اور وہ یہ سب کچھ باہر کیوں رکھتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے کوئی بات کہ وہ باہر یہ سب کچھ کیوں بناتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی پاکستان پر حملہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو بھگا کر یہاں سے لے جائیں گے, ہمارا تو یہاں پہ کچھ ہوگا نہیں, ہم تو وہاں پر ہی سارا کچھ شفٹ کر رہے ہیں, تو کیا کہیں کہ کافروں سے ہم بچ جائیں گے. جن کافروں نے پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کو اگر گرانا ہے, آٹومیٹلی انہوں نے وہاں پر بھی آپ کو بچنے نہیں دینا. ان کا پاکستان کے اوپر ہدف تھوڑا ہے, اصل ہدف تو ہم ہے نا, وہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا. جب وہ مسلمان ہے تو آٹومیٹلی اس کو بھی مارے گا, وہ چاہے وہ اس کے ملک میں ہی کیوں نہ گھس جائے, اس کے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ آ جائے, تو پھر بھی وہ نہیں مارے گا. دیکھیے یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لالچ میں بلایا تھا کہ آئیے آپ کا کھانا میرے گھر میں ہے, آپ میرے گھر کھانا کھائیں, تو کھانے میں کیا ملا دیا تھا؟ زہر ملا دیا. یہ کبھی بھی تمہارے دوست, اب یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ دوست ہو سکتے نہیں ہو سکتے. انہیں جب موقع ملے گا تمہیں تکلیف پہنچا کر رہیں گے, سو ان سے دوستی تم نے نہیں کرنی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی, انہم لمعکم, کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی یہ وہ منافق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم تو مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں, جبکہ اب ان کا نفاق ظاہر ہو گیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کو دوستیاں بناتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں, جبکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے. حبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. آپ مثال کے طور پر دو کشتیاں ہیں, آپ کے کچھ ساتھی اس کشتی میں بیٹھے ہیں, کچھ ساتھی آپ کی اس کشتی میں, فرینڈس آپ کے, آپ اسے کہہ رہی ہیں, ان فرینڈس کو کہہ رہی ہیں نہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی, ان سے الگ ہوتی ہیں, ان فرینڈس کو کہتے ہیں نہیں میں تم کشتی کرو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی. اب نہ تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکی نہ آپ اس کے ساتھ, آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, آپ نہ تو آپ ان کے ساتھ رہ سکیں گی نہ تو آپ ان کے ساتھ. اسی طرح کہتے ہیں کہ دو گھر کا مہمان جو ہے ہمیشہ بھوکا رہ جاتا ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی کو پتہ چلے بھی ادھر بھی دعوت ہے اس کی, ادھر بھی دعوت ہے, وہ کہے گا اچھا ادھر تو دعوت ہے میں ہلکا پھلکا کر لیتی ہوں. اس نے کہنا کہ یہ تو پیچھے بھی دعوت کھا کے آ رہا, لہٰذا کھانا اس کا نہیں بناتی, دونوں جگہوں پہ آپ کو کھانا ہی نہیں ملا, آپ گھر آئے تو بھوکے حالت میں آ گئے. تو اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں, اور کافروں کو کہو کہ تم ہمارے ساتھ ہیں, تو نہ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے نہ ہی وہ کافروں کے ساتھ رہیں گے. حبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. فاصبحوا خاسرین, یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ ایک راستہ اٹھانا چاہیے, ایک راستے کو سلیکٹ کرنا چاہیے, اسی کے اوپر آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور وہ کون سا کامیابی والا راستہ ہے؟ قد افلح المؤمنون, ایمان والوں کا راستہ چن لیں, انشاءاللہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. کبھی بھی کافروں کے ساتھ دوستی رکھ کر آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. یہ جو سورت ہے سورت بروج, اس میں آتا ہے کہ خندق کا ایک واقعہ ہے
تھوڑا سا میں اس میں ہائی لائٹ ایک بات کو کر رہی ہوں کہ جب بادشاہ نے کہا کہ تم اگر اسلام کو قبول کر دیتے ہو تو میں تمہیں اس خندق میں، جس میں آگ کے اس نے شعلے بھڑکائے تھے، لکڑیاں اکٹھی کر کے اس نے آگ لگائی خندق کے اندر اور اس میں لوگوں کو گرانے لگا، تو ایک بچے کی ماں، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ماں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے گروں، اس چھوٹے سے بچے کو بھی آگ میں لے جاؤں. ابھی وہ ہچکچا رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے بچے کو بولنے کی قوت ہوئی. بچے نے کہا کہ جس چیز میں آپ گھبرا رہی ہیں وہی جنت ہے، آپ اس میں کود جائیں. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کافر آپ کو جتنی بھی تکلیف پہنچائے اس کی آگ بھی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ جنت ہوگی، اگر آپ ایمان والے ہوں گے. اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ کہیں کہ کافر ہمیں بچا لیں گے، کافر نہیں بچا سکتا. کون بچا سکتا ہے؟ اللہ بچا سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو بچا سکے گا؟ نہیں بچا سکتا. تو ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. بمباری ہو رہی ہے آج کل، ہو جائے، آپ کو کون بچائے گا؟ کافر بچائے گا. اگر اللہ نے بچانا ہے آپ بچ جائیں گے، آپ کا ایمان یہی ہوگا. اور اگر اللہ نے شہادت کی موت دینی ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، ہم اس کو بھی لینے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ اپنا ایمان ہم نے مضبوط رکھنا ہے، یہی ایمان ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.